अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, जहालत का बादशाह शिया मौलवी, ये जनाब इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। इनका नाम हसन अलायारी है और ये बहुत ज़्यादा अपने उसमें फ़ेमस हैं। इनको बहुत लोग मानते हैं कि ये बड़े सच्चे मौलवी हैं। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये आदमी झूठ बोलता है। मौलवी, किसी ने सवाल किया सूरह फतह की आयत नंबर 1 और 2 के ताल्लुक़ से, तो ये जनाब जवाब क्या देते हैं और कहते हैं बरेलवी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनहगार समझते हैं। हालांकि ये आदमी खुद गुनहगार कह रहा है और हमारी किसी किताब में इस तरह का है ही नहीं है जो ये जनाब बताना चाहते हैं। ठीक है ना, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, हवाले के साथ, प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इनका ऑडियो सुन लें। उससे पहले मैं ऑडियो में कहा करता हूँ कि अगर कोई बीमार हाल हो, इलाज करा रहा हो, कोई भी बीमारी हो, किडनी ख़राब हो या कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, शुगर हो, जो भी है, आसेब ज़दा हो, बच्चे जो है माँ बाप के कहने में ना हो, तो हमारे पास कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह रूहानी इलाज हो जाएगा। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन के ज़रिए सब ठीक हो जाएगा। तो इनका वीडियो पहले आप देख लें, उसके बाद में मैं जवाब देता हूँ। रहमान रहीम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, हमने आपके लिए एक वाज़ेह रोशन फतह किया। लियग़फ़िर लक अल्लाह, ताकि अल्लाह तेरे लिए बख्श दे, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, तेरे पुराने गुनाह, व मा तअख़्ख़र, और तेरे आगे गुनाह। ठीक है ना। तो इसके जो लफ्ज़ी माने हैं यही है कि इससे नबी गुनाहकार होते हैं, कि पीछे वाले और आगे वाले गुनाह आपके माफ़ किए जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कि ये उम्मत की गुनाह है, तो ये आयत जो है, आयत उसको नहीं बता रही। आयत कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाह। ठीक है ना। इसीलिए उम्मत वाले जो है वो नबी को गुनाहकार बना देते हैं। और इसकी वजह यह है कि कुरान मजीद जो आया है, कुरान मजीद आया है हिदायत के लिए, इस शर्त के तौर पर कि कुरान को अहले बैत अलैहिस्सलाम से सीखो। जैसा कि आपने इनका ऑडियो सुन लिया और इन्होंने अपने थंबनेल पे क्या लगाया हुआ है। इन्होंने थंबनेल में लिखा है कि बरेलवी की मुश्किल हल, कुरान की वो आयत जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुनहगार बनाती है। यानी सुनने वाले को लगे कि बरेलियों ने जो है वो तर्जुमा कर दिया आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार हैं, जबकि तर्जुमा आप देख लें, आपके सामने है। ये सूरह फतह की आयत है 1-2, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। इसमें आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा करते हैं, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फ़तह फरमा दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे, तुम्हारे अगलों के, तुम्हारे पिछलों के। ये तर्जुमा है और ये कह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आला हज़रत ने ऐसा लिखा, वैसा लिखा, तरह तरह की बात, और उम्मत ये समझ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार हैं। और आगे ये वजाहत करते हुए इसी ऑडियो में यही बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार हैं। और हवाला इन्होंने दिया है अपनी किताब, शिया लोगों की किताब से। ठीक है। और इस आयत का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो मुशरिकीन थे उनके अकीदे के हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार थे, इस ताल्लुक़ से कि यानी कि वो लोग अपनी शरीयत को हक़ समझते थे और इनको बातिल समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बातिल समझते थे, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि हमने तुम्हारे जो है अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। समझ गए। यानी ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो है उस वक्त भी ये फरमा रहा था कि वही जो मुशरिकीन लोग थे वही हक़ पर थे, उस हिसाब से अल्लाह ताला ने इनके गुनाह को माफ़ फरमा दिया। समझ रहे हैं। आगे आप इनका ऑडियो सुन लें। या अबुल हसन अखबिरनी, मामून ने कहा कि या अबुल हसन मुझे बताओ कि अल्लाह की ये आयत लियग़फ़िर क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, इस आयत की तफसीर क्या है। तो क़ाल रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लम यकुन इन्द मुश्रिकी अहल मक्का अअज़म ज़ंबन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहुम कानू यअबुदून मिन दूनिल्लाहि 360 सनमन फलम मा जाअहुम बिद्दअवति इला कलिमतिल इख़लास कबुर ज़ालिका अलैहिम वक़ालू। अच्छा देखें, ये आयत का नुज़ूल फ़तह मक्का के वक्त हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब आए, तशरीफ़ लाए थे, तो लोग दूसरे दीनों पे थे, बुत परस्त, सितारा परस्त। वहाँ पर मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ खुदाएँ, हर एक के ख़ानदानी अपना एक बुत है। ठीक है ना।
فلانی وہ کہتے ہیں ہمارے یہ آبائی بت یہ ہے، ہم اس بت کی پوجا کریں گے، اس بت کے سامنے آ کے سجدے کرو، اس بت کے سامنے آ کے قربانی لے کے آؤ، گوشت رکھو بھائی، ٹھیک ہے نا، نظر و نیاز کرو، اسے تمنا کرو، اس کے سامنے بھائی رکوع سجود دعائیں پڑھو، عورتیں آتی ہیں بھائی اس بت کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور کہا کہ یہ سب فراڈ ہے، کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب باطل ہے، یہ سب کوئی خدا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کو چھوڑو۔ تو ان کے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بدعتی، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عقیدے کے مطابق، ہے کہ نہیں؟ او بھائی خاموش ہے بھائی، کہنے او بھائی مشرکین کے دین میں آپ کسی کے خدا کو گالی دو، اس سے بڑا گنہگار ہے کوئی؟ مشرکین کے دین میں، ان کی شریعت میں سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ مجھے بتاؤ۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے آڈیو سن لیا، یہ جناب بتانا چاہ رہے ہیں اور اپنی کتاب سے، یعنی شیعہ لوگوں کی کتاب سے حوالہ انہوں نے پڑھا ہے، اور کہا کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گنہگار سمجھتے ہیں، جو عوام ہے، یعنی اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گنہگار سمجھتے ہیں، حالانکہ ترجمہ ہم نے دکھا دیا، ہم لوگ گنہگار نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ و بعد النبوۃ۔ اللہ کے سارے انبیاء، صرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم نہیں، سارے انبیاء چھوٹی اور بڑے خطاؤں سے پاک ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو ہم تو گنہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں، خطاؤں سے ہی پاک، خطا ہونا ہی ناممکن ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ جناب پھر بتانا چاہ رہے ہیں اپنی کتاب پڑھ کر، دیکھیے کسی غیر مذہب سے، مطلب اب یہ شیعہ ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ غیر مذہب کے ہیں، غیر شیعہ ہیں، تو وہ بول رہے ہیں ہاں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو مطمئن کرنا چاہیے تھا دوسرے کی کتاب سے، یا اپنے مذہب کی کتاب سے جو جھوٹی کتاب ہے اس سے ثابت کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم گنہگار تھے، اور وہ کس طرح تھے کہ جو مشرک لوگ تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے مذہب کے حساب سے یہ گنہگار تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ناممکن ہے، یہ جھوٹا شخص، یعنی اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کر دیا، تو بھئی گناہ معاف کیسے ہوتا ہے؟ یعنی رجوع ہوتا ہے آدمی تبھی تو گناہ معاف ہوتا ہے، تو یعنی کیا پھر گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اپنے دین سے، اور مشرکین کے دین کو اپنا لیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میرا نمبر اسکرین پر ہے، اور جتنے بھی لوگ سنیں اس آدمی کا نمبر میرے واٹس ایپ پہ ضرور بھیجیں، فون نمبر بھیجیں، یہ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے رہیں گے، میں ان سے بات کر کے اور آڈیو آپ کو سنا کے دکھاؤں گا۔ یہ جناب صرف پیسے کے لیے جو ہے یہ سب کر رہے ہیں، کیونکہ شروعاتی آڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، اس لیے میں پورا نہیں سنا رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے والا پوچھ رہا آپ ہندی میں، مطلب اردو میں تقریریں نہیں کرتے ہیں، بولتے 5 سال میں پہلے کر رہا تھا، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا، میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، یعنی پیسہ ویسا نہیں دے رہے تھے مجھے، تو اس کے لیے میں فارسی میں اور عربی میں کرنے لگا، یعنی عرب ممالک کے لوگ ان کو سننے لگیں گے تو وہ زیادہ فنڈ دیں گے، تو ان کا ساتھ مطلب ملے گا برابر۔ تو یہ پتہ چلا دنیا کمانے کے لیے جناب یہ آئے ہیں۔ اب ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے اگلے اور پچھلے جو لوگ ہیں ان سب کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے عقائد کی، ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا ہی نہیں کرتا، اور سب کچھ جتنے بھی ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وجہ سے ہے، اور قرآن میں ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرا محبوب اگر تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے تو تم اپنے آپ کو زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ حاکم المستدرک میں حدیث شریف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنے سالوں تک روتے رہے، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی، اور جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہی سب کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمے میں بھی لکھا ہے۔ اب یہ جناب ایک اور بات پیش کر رہے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اپنی بات میں وزن لانے کے لیے کہ جو قرآن ہے اس کو صحابہ ان سے اہل بیت سے سیکھیں، یعنی لوگوں کو لگے کہ اہل بیت کی تو فضیلت ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اور کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت سے قرآن صرف سیکھا جائے۔ تو یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟
یہ بات تو کہیں نہیں لکھی ہوئی، اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو، جبکہ قرآن سورہ نحل میں آپ پڑھ لیں آیت نمبر 43 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو علم نہیں ہے، جیسے تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سیکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب علم والے کوئی بھی ہوں، اور علم والے کون؟ علماء ہوتے ہیں، جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو اولی الامر میں آتے ہیں، بزرگان دین ہیں، جنہوں نے سیدھے راستے کی دعوت دی اور اس کے بعد میں خود سیدھے راستے پر قائم رہے۔ تو یہ محدود کر رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت سے سیکھیں، تو یہ اپنے مرضی سے، اور اس کے بعد میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر واقعی میں علم ہے تو میرا نمبر اسکرین پر موجود ہے، صرف آپ اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کے پاس، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی رہیں گے، آپ کے پاس میں کال لگا کر بات کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بل میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں آپ، جو میں جانتا ہوں کہ آپ کی پوری جماعت میں کتنا علم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی بھائی ہمارا آڈیو سن رہے ہوں، ان صاحب کا جو ہے، یہ جو مولوی صاحب ہے شیعہ کے، ان کا فون نمبر، واٹس ایپ نمبر بھی نہیں، فون نمبر میرے پاس ضرور سینڈ کریں تاکہ میں ان کے پاس کال کر کے ریکارڈنگ آپ تک پہنچا سکوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔